أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 67، انعام نمبر 11، جس کا تسلسل گزشتہ میں چل رہا ہے کہ اللہ نے ان کو فضیلت والے انعام دیے، ایسے انعام کہ سارے جہان والے دیکھتے رہ جائیں. تو یہ وَإِذْ 11ویں دفعہ آ رہا ہے، تو سمجھو یہ 11واں انعام ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. بارہ انعامات میں سے اس انعام کے اندر ایک الگ رنگ ہے کہ سارے انعامات کے اندر صیغہ تخاطب تھا، اور اس انعام کے اندر صیغہ غیبوبت ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو یہ انعام دیا تو قالوا وتتخذنا ہزوا، انہوں نے پھر یہ کہا ففعلوا ما كادوا يفعلون، اس قسم کے الفاظ ہے فذبحوها. اگرچہ انعام نمبر 8 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ کے اندر بھی غیبوبت کے صیغے تھے، لیکن کلوا واشربوا من رزق اللہ وہاں پر پھر مخاطب کا صیغہ شروع ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پچھلے انعام کے ساتھ ربط ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل تمہاری حالت کہ تمہارے اوپر کوہ طور کو لایا گیا تھا کہ تاکہ تم احکام کو مانو، اور تمہیں زبردستی دین کے اندر، دین کی نعمت کے اندر تمہیں لایا گیا تاکہ جو ہے اللہ تمہیں مار بھی سکتا تھا. جس اللہ کے دین پر تم نے عمل نہیں کیا وہ اللہ اپنی زمین پر تمہیں رہنے ہی نہ دیتا. جو اللہ نے جسم عطا کیا ہے وہ اللہ تم سے واپس لے لیتا. اور اللہ یوں کر بھی سکتا تھا جس طرح کہ اللہ نے ایک قوم سے دیے ہوئے جسم واپس لے لیا اور ان کو بندر ذلیل کر کے بنایا تھا. تو اسی طرح اگر تم کہو کہ نہیں ہم تو بھائی بڑے عامل ہیں، ہم نے تو بڑے عمل کیے ہیں، تو تمہاری ایک ہسٹری یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے بڑوں نے عمل کیا کیسے تھا. عمل تو کرتے ہو لیکن کیسے؟ نہ کرنے جیسا. تو اللہ نے ان کو پچھلا ایک واقعہ سنایا کہ تم نے ایک گائے کو ذبح کیا تھا لیکن نہ کرنے جیسا، بڑے تم نے ہیلے بہانے تراشے تھے. تو یہ چونکہ ربط ہے ان کے اس گویا کہ اس گھمنڈ کا کہ وہ کہیں کہ نہ جی ہم تو عمل کرنے والے ہیں، تو کہا عمل تم اس طرح کرنے والے ہو، دین شریعت کے مزاج کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرتے ہو. تمہیں مرضی کا اسلام چاہیے، تمہیں اسلام کی مرضی نہیں چاہیے، حالانکہ اسلام کی مرضی چلنی چاہیے نہ کہ اپنی مرضی کا اسلام. لوگوں کو اپنی مرضی کے اسلام میں محبت ہے، نعوذ باللہ. کیسے؟ وہ یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ. آپ کے کل کے ترجمہ میں ایک سوال آیا تھا، چلیں وہ سوال بھی ساتھ حل کرتے جائیں ترجمہ شروع کرنے سے پہلے، کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن، کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ اسم ہے ان کا، من آمن باللہ یہ خبر ہے. تو یہ کیسے ہے کہ ان الذین آمنوا، چلو یہودی عیسائی اور صابئین تو وہ ایمان جو لے کر آئے، اور آمنوا والے ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اللہ نے ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا اور الذین آمنوا کو ایک کیٹیگری میں، کیونکہ یہ اس امت کے مخاطب لوگ ہیں. اور اس امت کے اندر آپ پڑھ آئے ہیں کہ ایمان والوں میں دو قسم ہیں، ایک وہ جو مخلص تھے اور دوسرے وہ جو منافق تھے.
تو اس لیے مومن کا دعویٰ رکھنے والے منافق بھی ہوتے ہیں. اس لیے مومن جب زبان سے ایمان لانے والے من آمن باللہ جو حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائیں، دیکھا تو یہ جو ہے ایمان والے ایمان لا سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی زبانی ایمان والے حقیقی ایمان لائیں. جس طرح سورہ النساء آیت نمبر 136 ہے، وہاں بھی حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والو حقیقی ایمان لے آؤ. اب آپ کا سوال حل ہوا کہ ایمان والے کیسے ایمان لاتے ہیں؟ یعنی زبانی جمع خرچی کرنے والے ما ہم بمؤمنین، جو حقیقت میں مومن نہیں ہوتے، ان کو کہا گیا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا. تو اس لیے یہ سوال حل ہوا. اب آتے ہیں ان کے اس انعام کی طرف کہ دیکھو تم نے ایک قسم کی زیادتی کی تھی، حقیقت میں بے دینی اور بظاہر تم نے دینداری دکھائی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑا نہیں، اللہ نے معاف کیے رکھا، اور ایسا زبردست اللہ نے تم پر انعام کیا کہ براہ راست اللہ تمہاری حکم وحی کرتا رہے، اور اللہ تمہیں اس گائے کے بارے میں نشانیاں بتاتے رہے. دیکھیں اللہ احکم الحاکمین ذات ہونے کے باوجود تمہاری طرف ذرا بھی توجہ نہ کرتا تو اسے بن آتا تھا. وہ حاکم مطلق ہے، وہ اپنی مرضی، اس کے باوجود تم اللہ کے سامنے چوں چرا کرتے رہے اور اللہ کریم تمہیں کچھ نہ کہتے. یہ اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا بڑا انعام ہے تمہارے لیے ذبح البقرہ، گائے کے ذبح کرنے والے حکم میں، کہ جہان والے حیران ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا ان کو انعام ملا کہ براہ راست ایک ہی حکم میں اللہ ان کو رہنمائی کرتے رہے، اور اللہ چاہتے تھے کہ ان کا گناہ مٹ جائے. کون سا گناہ جی؟ یہ اللہ نے ذبح البقرہ، گائے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کو گائے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اپنے آپ کو مارو. پھر فرمایا فتاب علیکم، ہم نے اس حکم کو اٹھا لیا، تمہارے اوپر رجوع کیا، اب تم اپنے آپ کو نہ مارو، اس گائے کو ذبح کرو جس گائے کا تقدس تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے. تفسیر مدارک وغیرہ میں ہے کہ یہ چونکہ ان کے دلوں میں تقدس بیٹھ گیا تھا، اس لیے ذبح کرنے کا حکم ملا. تو چونکہ اس کو ذبح کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ذبح ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا، وہ مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی اسی وجہ سے ذبح کیا تو پھر ذبح کا حکم آیا، تو پھر یہ اسی حکم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا، جس میں ہے کہ قتل تم جب اپنے آپ کو قتل کرو، فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بتایا تھا آیت نمبر 55 کے اندر، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ، اور پھر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اس انعام کی جو ترتیب چینج ہوئی اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بھی ساتھ بتائی. اور اب جو ہے آپ کو اس وجہ کو بتائیں کہ اس کی ترتیب چینج کیوں کی. اس کی ترتیب چینج کرنے کا جو ربط بنتا تھا وہ ربط آپ کو بتا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ. تو اس لیے وہاں نہیں آیا بلکہ اس کا حکم یہاں آیا کہ دیکھو تم کوہ طور تمہارے سروں پر آ جاتا تھا، عمل تو تم کرتے تھے لیکن مرضی کے عمل کرتے تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تم کو حکم کرتے ہیں گائے کے ذبح کرنے کا. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ پہلا بہانہ، یہ پہلی چونچرا، کیا آپ ہم سے مذاق بنا رہے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے. یعنی دین کے نام پر مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. کس چیز سے جاہل جی؟ اپنے انجام سے جاہل. یعنی جو اپنے انجام اور گناہ سے جاہل ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ دین کے ساتھ میں کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں، تو وہ یہ نادانیاں کرتا ہے. اور جو سچا ہوتا ہے وہ یہ نادانیاں نہیں کرتا. دین کا نام لے کر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذاق ہے؟ نعوذ باللہ. تو پھر انہوں نے کہا اچھا اگر صحیح ہے تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہے. یعنی جس کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ گائے کیسی ہے. اب اللہ نے تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ ایسی ہو ویسی ہو، اللہ نے تو فرمایا بس ذبح کر دو. انہوں نے کہا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے.
اس کا مطلب ہے خاص قسم کی گائے کا مطالبہ کر لیا، حالانکہ اللہ نے تو عام ہر قسم کی گائے کے ذبح کرنے کا، اب انہوں نے شرط لگا دی نا تو شرط آ گئی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اب اللہ چاہ کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مار ڈالتے، ان کو عذاب بھیج دیتے، لیکن اللہ کریم کا انعام ہے کہ اللہ نے فوراً ان کو وحی کر کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا اور مزید شرط بتائی کہ انہا بقرۃ، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو ولا بکر، اور نہ اتنی چھوٹی ہو کہ جو بچے بھی ابھی تک نہ جان سکے، اسی لیے بکر کا معنی کرتے ہیں شیخ الہند نہ بن بیاہی، یعنی نہ بوڑھی ہو اور نہ بن بیاہی، عوانم بین ذالکا، درمیان میں ہے ان دونوں کے، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، لیکن ساتھ اشارہ کر دیا، ففعلوا، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا، یعنی دھیان کرنا، چون چرا نہ کرنا، دین کے اندر تم اپنی منمانی داخل نہ کرنا، یہ کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اشارہ تھا کہ اگر بالفرض تم نے آئندہ سوال کیا تو تم مزید مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب دیکھیں کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر لیتے تو اللہ کا حکم تو پورا ہو جاتا نا، لیکن شرط لگائی تو اب ان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھائی عمر کی ایسی ہو، بہت زبردست ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب صرف عمر کی قید لگی تو قالو، وہ کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما لونھا۔ اب دیکھا ان کی، اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج، ان کی جو زبان ہے نا وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی، پھسل رہی ہے۔ تو اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو کہتے نا ہمارے رب سے دعا کیجیے، کہتے تھے ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے۔ تو ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی تھی کہ نیت کی برائی ہے ان کے اندر، یہ کوئی سوال حقیقی نہیں ہے، یہ ان کی زبانیں ساتھ نہیں دے رہی، اندر جو من ہے نا اس کے اندر حرام ہے کوئی آیا ہوا، ورنہ تو یہ سوال نہ کرتے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے کہ کیسا ہو رنگ اس کا۔ اب رنگ کی بھی شرط لگا دی، پوچھنے لگے قال انہو، اب اللہ تعالیٰ اگر انعام اور فضل نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی ان کو پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے پھر ان کو معاف کیا اور پھر وہی نازل کر دی۔ انہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہو یقول، کہ بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہے صفراء، زرد رنگ کی، لیکن زرد رنگ بھی بہت سارے ہیں، دوسری شرط بھی ساتھ بڑھاتے گئے، پہلے ایک شرط اب دو شرطیں، فاقع لونھا، کہ وہ گہری ہو زردی اس کی، رنگت اس کا، یعنی وہ زرد عام نہ ہو، ایسا زرد ہو کہ گہری ہو رنگ اس کی، اور بے ڈھنگی نہ ہو، ایسا گہرا رنگ کہ تسر الناظرین، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو خوش آتی ہو، یعنی تاجر جو گائے رکھنے والے ہوتے ہیں یا اس قسم کے، وہ دیکھیں تو ان کو بڑی بھلی اور خوش معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ اب ایسا رنگ بھی زرد ہو اور ہو بھی گہرا قسم کا خوش نما رنگ۔ تو بس اب اللہ کریم نے ان کے لیے اتنی سی پہلے جو رحمت فرمائی تھی خصوصی، کہ اشارہ کیا تھا کہ ففعلوا ما تؤمرون، اب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی ان سے چھین لیا، اب دوبارہ سے نہیں فرمایا کہ ففعلوا ما تؤمرون، بس ان کو شرط لگا کر چھوڑ دیا۔ لیکن اب ان کو عقل تو آ جانی چاہیے تھی، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا لیکن ابھی بھی عقل نہیں آ رہی، پھر بھی نیت ان کی بری ہے، کیونکہ یہ اسلام مرضی کا جو چاہتے تھے، اسلام کی مرضی پر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے سبزیاں مانگی تھی، من و سلوہ، جب پیٹ کے اندر اعلیٰ غذا نہ ہونا تو خیالات اور افکار بھی تھرڈ کلاس بن جاتے ہیں۔ جب پیٹ کے اندر خالص حلال جا رہا تھا، اس کے اندر ذرا بھی پیغمبر کی نافرمانی نہیں تھی تو ایسی باتیں نہیں تھیں، لیکن جیسی انہوں نے پیٹ کے اندر کوئی اور چیزیں گئیں جس کے اندر پیغمبر کی طبیعت کے خلاف انہوں نے مانگا تھا، تو دیکھا اب اس ایسی غذاؤں کا اثر الٹ نکلتا ہے کہ دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی غذا کو جو پاک کر دیتا ہے تو اس سے اس کی زبان بھی ساتھ دیتی ہے، نگاہ بھی ساتھ دیتی ہے، اور اگر غذائیں پاک نہ ہوں تو اس کا جسم بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت کے قابل ہی نہیں ہے جس کے اندر حرام کی غذا سے جو پرورش پاتا ہو۔ کیوں جی؟ کہ اگر حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے تو یہ جسم ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا جو پیغمبر خدا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہت کے خلاف تھا،
اور ایک طرح کی ناشکری تھی اس کے اندر، تو اب انہوں نے کھایا تو ہے نا، تو پھر ایسی غذاؤں کے بعد دین تو اچھا نہیں نہ لگتا، پھر اسی لیے کوہ طور بھی اٹھانا پڑا، اور پھر یہ حالت بھی ہو گئی کہ اللہ نے ان کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا تو اب گوشت کھانا پڑتا، تو ذبح کرنے کے لیے ایسے کم ہمت ہو گئے کہ اعتراض اور نہ چاہتے ہوئے نہ عمل کرنے کی وجہ سے چوں چرا کرنے لگے۔ پھر اگلا سوال انہوں نے کیا، یہ تیسری دفعہ چوں چرا آ رہی ہے، 3 دفعہ ہو گئے، چوتھی دفعہ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ہم کو کہ بتائے ہمیں کہ کس قسم میں ہے وہ، ماہیہ کس قسم میں ہے وہ، یعنی ماہیہ پہلے تھا کہ وہ گائے کیسی ہو، اب بھی آپ مانا یہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہو، لیکن اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے ان کی مراد، کہ یعنی گائے تو ہمیں بہت ساری ملتی ہیں، پیلے رنگ کی بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہم جس کو بھی خریدنے لگتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں جی اللہ کے منظور نظر کون سی، اب یہ خریدیں یہ خریدیں، 3-4 قسم کی فرض کرو کھڑی ہوتی ہے، تو کہنے لگے کس قسم کی ہو، کو خاص قسم بھی ان پیلیوں میں سے بیان کر دو، تو اس لیے یہاں ماہیہ کا معنی قسم کا کر رہے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، یہ گائے ہمارے اوپر مل جل گئی ہیں، یعنی گائے پیلے رنگ کی بہت ساری کھڑی ہے، یہ ہم پر مل جل جاتی ہیں کہ اب ہم ان میں سے کون سی خریدیں، 8-10 جو فرض کرو پیلے رنگ کی جوان گائے کھڑی ہوتی ہیں، اس کے پاس بھی کھڑی ہے، اس کے پاس بھی کھڑی ہے، اگرچہ عموماً ملتی نہیں ہے، لیکن اب شرم بھی ان کو آئی کہ پہلے بھی ہم نے سوال کیے تھے تو ہم پر مشکلات بڑی پڑ گئی تھی، کہیں سے بھی مل سکتی تھی، لیکن پیلے رنگ کی گائے مختلف علاقوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملتی ہیں۔ اب وہ کہنے لگے ان شاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے، اس خاص منظور نظر گائے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اب اللہ کریم نے جو شرط بڑھائی وہ 3 شرطیں بڑھا دی، پہلے 1 پھر 2 اور پھر ان کے سوال پر اب 3 شرطیں بڑھ گئیں۔ فرمایا قال، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہ ہو۔ ذلول ان کی اب تفسیر 2 الفاظ سے کی کہ محنت 2 قسم کی ہوتی ہے گایوں سے جو لی جاتی ہے، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جو اس کو جتا گیا ہو زمین کے لیے، یعنی زمین کے لیے اس کو جتا نہ گیا ہو کہ زمین کو چیرے، حل کرنے والا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، زمین کو چیرنے والا حل والا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، ایسی محنت کرنے والی نہ ہو۔ دوسری بات کہ پانی پلاتی ہو کھیتی کو، یعنی اس کو جو ہے کنویں سے پانی نکالنے میں جس طرح جانوروں کو جوتا جاتا ہے تو ایسا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو۔ تو یہ محنت کی ذلول کی تفسیر آ گئی 2 لفظ سے، تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ اب یہ ایک شرط تھی، اب دوسری شرط کہ محنت کرنے والی نہ ہو، دوسری شرط کہ مسلمتن، کہ بے عیب ہو، ایسی گائے جو بے عیب ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اندرونی بیرونی کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اور لا شیۃ فیہا، اس میں داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب تیسری شرط، کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اب تو عیب نہیں ہے لیکن کچھ زمانے پہلے اس کو ایک کوئی جگہ سے دانہ نکل آیا تھا، کوئی اس کو سکن پرابلم ہو گئی تھی، کوئی اس کی جلد خراب ہو گئی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہے، نہیں وہ داغ دھبا تو لگ جاتا ہے نا، تو فرمایا ایسا کوئی داغ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب پہلے 1 پھر 2 اب 3 شرطیں پڑ گئیں، اب پیلیاں بھی مل جائیں گی، جوان بھی مل جائیں گی، لیکن کوئی ایسی ہوں گی جو زمین کے لیے کام کر رہی ہوں۔ کون ہے جو گاؤں کو جو ہے اپنے بستر میں سنبھال کر رکھتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی کام تو اس سے لیتا ہے، اور گائے ہے نا کب وہ جو ہے نا بند کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی نہ کوئی تو عیب اس کو آئے گا، بیماری، کھانا پینا کچھ تو پرابلم کر جائے گا، کبھی تو کوئی داغ دھبا، یہ تو اب ملنے والی گویا کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے خود دین کے ساتھ زیادتیاں کی اور دین کو ہلکا لینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی کوئی اسلام میں اپنی مرضی داخل کرتا ہے تو فوراً ہی پکڑا جاتا ہے۔ قالو، تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب لائے ہے تو بات ٹھیک، یعنی اب ایک ایسی گائے ہوگی جو یہ اکثر نہیں ملتی، یہ تو پھر کوئی ایک ہی ہوگی، تو بالآخر ملی صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ نہ تھے کہ کرتے ایسا، نہ تھے کہ ایسا کرتے، یعنی ذبح تو کیا نہ کرنے جیسا۔
اب بتاؤ اتنی مشکلات کے بعد جب انہوں نے نیت خراب کر کے اس پر عمل کیا نا حکم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے نمبر ہی نہیں دیے کہ نہ کرنے جیسا. یہ ہوتی ہے دین کے ساتھ زیادتی کی نشانی. تم کہو کہ ہم تو بھائی دین پر بڑا عمل کرنے والے ہیں، ہم پر کوئی طور تو ویسے اٹھا لیا گیا تھا، تو اس قسم کا تم عمل کرتے تھے. عمل تو کرتے تھے لیکن چوں چرا اور بے ڈھنگا قسم کا، اور نیت خراب کر کے، نعوذ باللہ من ذالک. اور انعام نمبر 12. اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تم پر وہی کرتے رہے نا، یہ ہمارا انعام تھا. اب انعام نمبر 12، کیونکہ لفظ از 12ویں دفعہ آ رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ. اچھا یہ جو بعض تفسیروں میں بے سند ایک لکھا ہوا ہے مضمون کہ یہ گائے کا حکم اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، تو فرمایا گائے ذبح کرو اور گائے کے ایک حصے کو اس کے جسم پر مارو گے نا تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. تو دیکھیں جی انہی تفسیروں میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ گائے اور اس کا قتل والا واقعہ انہی اسرائیلی روایات میں ہے کہ 40 سال بعد کا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر گائے کو ذبح کرانے سے ان کا مقصود دل کے اندر گائے کی الوہیت اور اس کی محبت نکالنا تھی، تو یہ اگر مردے کو زندہ یہ گائے کر لیتی ہے تو اس کے اندر ان کے دل میں تو اور زیادہ محبت بڑھ جائے گی کہ یہ جو ہے گائے تو واقعی اتنی کوئی مبارک چیز تو ہے نا، ایسی چیز تو ہے نا کہ وہ کھرے کھوٹا کر سکتی ہے، یہ قاتل کو بھی مقتول کو بھی زندہ کر سکتی ہے. تو اس کے اندر تو اور زیادہ تقدس ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا. اس لیے حضرت الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات جو ہے سندن ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا کہ ایک کام پہلے ذکر ہو رہا ہے اور دوسرا بعد میں ذکر ہو رہا ہے. اگر فرض کرو قتل والی بات ہوتی بھی صحیح تو قرآن اس ترتیب کو چینج نہ کرتا، پہلے قتل کا ذکر ہوتا اور پھر اس کے لیے گائے کو ذبح کرنا تھا تو پھر اس کا ذکر ہوتا. اس لیے یہ ایک الگ سا انعام ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، دیکھا یہ 12واں انعام آ رہا ہے اور اس میں پھر صیغہ تخاطب آ گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، 12 کے 12 انعاموں میں صرف 11 کے اندر صیغہ تخاطب کا، اور ایک جو پچھلا بھی انعام گزرا ہے اس کے اندر صیغہ غیب کا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، دیکھو ایک انعام ہم نے تم پر ایک اور بھی ایسا کیا تھا جس میں جہان بھر کے لیے تمہارے پاس فضیلت تھی، پورے جہان والے اس کو دیکھتے. یہ 12 انعام ایسے ہیں مفضل علیہ کہ جن کے اوپر اللہ نے تمہیں فضیلت دیا ہے بنی اسرائیلیوں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے مارا تھا ایک جی کو، تو قوم ملوث ہوتی ہے نا کسی کو قاتل کے کو ہمت دینے میں، تو اس لیے قتل تم کا لفظ ہے اگرچہ قاتل ایک تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو پھر تم ایک دوسرے پر لگے دھرنے، ایک دوسرے پر دھرنے لگے، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، بھائی اس نے کیا ہے، بھائی اس نے کیا ہے. واللہ مخرج، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے. قاتل ایک تھا لیکن چھپانے والی پوری قوم تھی، اس کے سارے حصہ دار تھے اس کے اندر. اب اللہ نے تم پر انعام کیا کہ تمہیں ایک ایسی فضیلت سے مالا مال کیا کہ تمہیں ایک جھگڑے کے اندر اللہ نے، جس طرح کہ کوئی اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ اس پر افشا کرتا ہے راز، اسی طرح اللہ نے تم پر راز افشا کیا اور واضح کیا کہ بتا دیا قاتل کون ہے تاکہ تم آپس کی لڑائیوں سے بچ جاؤ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا مارو اس مردہ پر اس کا نفس کا اپنا حصہ. اضربوہ ببعضها، یہ ہا ضمیر نفسن کی طرف راجع ہے کیونکہ نفس یہ مؤنث سماعی ہے لفظی نہیں، تو دیکھا مؤنث کے طرف ہا ضمیر راجع تو ہو سکتی ہے. اور اس مردہ کے ایک نفس کے حصے کو مارو، یعنی اس کے آپس کے اندر اس کو ٹکراؤ. کذالک یحیی اللہ الموتى، یہ تو کمال تھا نا اللہ کا کہ اس طرح ٹکرانے سے وہ زندہ ہو گیا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح کمال ہے اللہ کا کہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. یہ کذالک بیان کمال کے لیے ہے، کاف لبیان الکمال. کذالک کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے تو کبھی یہ بیان کمال کے لیے آتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح جس طرح سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعائیں نا، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. وہاں آگے اللہ فرماتے کذالک ننجی المؤمنین،
جب انہوں نے پکارا نا تو اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسی طرح ہم پہلے ان کو مچھلی کے پیٹ میں لے جاتے ہیں اور پھر ان کو ہم نجات دیتے ہیں، تو وہاں اسی طرح کا وہ بیان کمال کے لیے کہ اسی طرح ہمارا کمال ہوتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور اس لفظ سے یہ بھی آپ کو خیال رہے کہ وہ جو زندہ ہوں گے نا دن قیامت وہ مردے ہوں گے، اور ان فرقوں کی یک لخت یہاں نفی ہو جائے گی جو کہتے ہیں مردے مردے ہی نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ وہ زندہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ مردوں کو کیا زندہ کرے گا؟ پھر تو زندوں کو زندہ کرے گا، اس لیے وہ مردے مردے ہوتے ہیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ کا کمال ہے کہ اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَیُرِیکُمْ آیاتی، اور اسی دنیا میں اللہ تمہیں اپنے دلائل قدرت دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے انعامات و اعزازات دے رہے ہیں، کتنی رحمتیں نعمتیں کر رہے ہیں، کتنے کمال والے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اب اس واقعے کے اوپر بہت بڑا انعام تمہارے لیے آیا، یہ جو ہے 12 کے 12 انعام، اس کا تذکرہ ختم ہوا، اور اس کے بعد ایک ہسٹری نئی شروع ہو رہی ہے کہ تمہاری پھر حالت کیا ہو گئی۔ ہم نے اگرچہ تمہارے اوپر انعامات زیادہ کیے، انشاءاللہ وہ آئندہ سبق میں، وما علینا الا البلاغ۔